حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 2-3 منٹ زیادہ ہوگی لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدینہ کے باہر غلات رہتے تھے مسلمانوں کے، غلات یعنی اناج کا گودام جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں اناج جمع کیا جاتا تھا، اناج کا گودام۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج رات اناج کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، آج رات میں نگرانی کروں گا اناج کے گودام کی۔ رات کا وقت ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گودام کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات گزری تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزری تھی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس اناج کے گودام میں سے اناج چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا کروں، بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بھوک سے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، آج کے دن مجھے چھوڑ دو، میں مجبور ہوں اس لیے چوری کرنے کے لیے آیا تھا، انشاءاللہ میں کل نہیں آؤں گا چوری کرنے۔ انشاءاللہ تو نہیں کہا میں کل چوری کرنے نہیں آؤں گا لیکن آج مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے حال کے اوپر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی پوچھا، رات میں آنے والے شخص کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چوری کرنا آیا تھا، غریب آدمی تھا، بیوی بچے اس کے بھوکے تھے، اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹا ہے، آج رات کو واپس آئے گا۔ اب یقین ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا آئے گا تو ضرور آئے گا۔ کہ رات کو واپس میں چوکی داری کے لیے کھڑا ہوا، آدھی رات ہوئی تو دیکھا وہ واپس آیا اور اناج میں سے کیا ہے غلہ چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس اس کو جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کل تو وعدہ کر کے گیا تھا آج نہیں آؤں گا، تو واپس آیا آج چوری کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ معاف کر دیجئے مجھے، غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، پریشان ہوں، مجبوری ہے، اس لیے آیا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دے، آج واپس میں وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی حال پہ رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا ابو ہریرہ رات میں آنے والے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ غریب آدمی تھا، پریشان تھا، مجھے اس کے حال کے اوپر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹا ہے، آج رات کو واپس آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی وہ واپس آیا اور اناج میں سے غلہ چوری کرنے لگا، میں نے واپس اس کو جا کر کے پکڑ لیا اور اس سے کہا 2 دن سے تو جھوٹ بول کر کے جاتا ہے، وعدہ کر کے جاتا ہے، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ معاف کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں، کل تو میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے ہی جاؤں گا، 2 دن سے تو جھوٹ بول کر کے جا رہا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا ایک کام کی بات تجھے بتاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، مجھے چھوڑ دے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو کام کی بات بتا رہا ہے، اچھا بتا کام کی بات کیا ہے، تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک مار لیا کرو، کوئی تمہارے اناج کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہاں تک کہ میں بھی اس کے پاس نہیں آ پاؤں گا۔ کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھو اور اس ڈھیر کے اوپر پھونک مار دو، دم کر دو، تمہارے گلے کی حفاظت ہو جائے گی۔
اور میں بھی اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات میں آنے والے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کام کی بات بتائی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والا جو شخص تھا وہ شیطان تھا، لیکن بات بڑی کام کی بتا کر کے گیا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ جس چیز کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا جاتا ہے، پھونک مار دی جاتی ہے، ہر بلا سے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرما دیتا ہے۔